سچ کہوں تو آج مجھ جیسا ایک ادنا سا کنٹینٹ کریٹر بھی جب کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہے تو اسے 10 بار سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں سچ بولنے کی قیمت اکثر بہت باری چکانی پڑتی ہے، اور جہاں صرف ایک مخصوص بیانیے والا ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی لائبریری میں کھڑے ہیں جہاں ہر روز تاریخ کی ایک نایاب کتاب کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور آپ بے بسی سے صرف دھواں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 26 سالوں سے بالکل یہی ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اسے صرف فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا نام دے رکھا ہے، اپنی ذمہ داری سے نظریں چرا لی ہیں۔ حالانکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سن 2000 سے اب تک ہونے والی شہادتیں محض افراد کا قتل نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی انٹلیکچول جینوسائیڈ ہے، یعنی علمی نسل کشی، تاکہ پاکستان کی فکری وجود کو مفلوج کیا جا سکے۔ ڈیٹا کے مطابق گزشتہ 2.5 دہائیوں میں ہم نے 150 سے زائد ایسے جید اور قدآور علماء کھوئے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لاکھوں شاگردوں کی تربیت میں گزرا، اور اگر اعداد و شمار کو جوڑیں تو ایک خوفناک سچ سامنے آتا ہے کہ ان میں سے 80% علماء کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے مسلک کی دیواریں گرا کر ہم آہنگی یا دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دینے کی پوزیشن میں آئے۔ یعنی قاتل کا مقصد کسی مسلک کو بچانا نہیں تھا، بلکہ اس پل کو گرانا تھا جو قوم کو جوڑ سکتا تھا۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، خیبر پختونخوا میں علماء کی ٹارگٹ کلنگ کئی سالوں سے چل رہی ہے۔ مفتی منیر شاکر، مولانا خان زیب اور اب مولانا ادریس۔ قاتل کبھی پکڑے نہیں جاتے، الزامات ادھر ادھر لگتے رہتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے جو کوئی نہیں پوچھتا، کیا ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں صرف ایک مخصوص بیانیہ ماننے والا ہی زندہ رہ سکتا ہے؟ ایک مخصوص بیانیہ مان لو ورنہ تیار رہو۔ یہ کون سا دین ہے بھائیوں؟ اب تبدیل ہونا پڑے گا، ریاست کو انصاف کرنا ہوگا، حقیقی تحقیق، شفاف انکوائری اور واضح پیغام کہ کوئی بھی آواز چاہے اس سے اختلاف ہو گولی کا نشانہ نہیں بن سکتی۔ مولانا محمد ادریس صاحب، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ سے دعا ہے ہمارے اس معاشرے کو خون ریزی اور نفرت سے نجات دے۔ اگر یہ بات دل کو لگی تو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔